بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہمدرد مجاہد حسین، اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بھٹی برادری پر یا بھٹی فیملی پر۔ بھٹی فیملی کی ہسٹری کے حوالے سے آج میں بات کروں گا۔ ہسٹری آف رائے امیر عبداللہ عرف دلہ خان بھٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے دوستو، پنجابی چاہے چڑھدے دے ہون یا لیندے دے، حکمراناں نال ٹکر لینا ساڈی عادت ہے۔ ایک گل ہے 1547 کے قریب عبداللہ بھٹی جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بادشاہ اکبر کی حکومت ہوتی ہے۔ بادشاہ اکبر کی سرکار کے ساتھ ٹکر عبداللہ کے آباء و اجداد لیتے تھے۔ پنڈی بھٹیاں ایک ایسا علاقہ ہے جو عبداللہ کی اپنی جگہ تھی، اپنا علاقہ تھا، اور عبداللہ کے والد اور دادا کو جیسے اکبر بادشاہ نے قتل کروایا، اور پھر عبداللہ جب پیدا ہوا تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا گیا۔ کچھ کہانیوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے بھیج دیا گیا۔ عبداللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے والد کی موت کے کیسے ہوئی۔ میں بتاتا چلوں، سعادت بھٹی وہ پہلا پنجابی تھا جس نے اپنی زمین بادشاہوں کو دینے سے انکار کیا، جو کہ عبداللہ کے دادا جان تھے۔ اس کے بعد فرید بھٹی جو امیر عبداللہ خان بھٹی کے والد گرامی تھے، انہوں نے بھی اس چیز سے بعد میں انکار کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اکبر بادشاہ نے ان دونوں کی لاشیں لاہور قلعے پر لٹکائی تاکہ کوئی اور جو ہے یہ بغاوت نہ کرے، کوئی اور باغی پیدا نہ ہو سکے اور ہماری ہی حکمرانی رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہمارے پنجابی لوگوں کی خصلت ہے، یعنی خون کا ہوش مارنا، اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے جہانگیر کو پنجابی ماں کا دودھ پلایا تاکہ اس کا بیٹا شیر بن سکے، اور وہ جانتا تھا کہ پنجابی ماؤں کے دودھ میں اتنی خصلت ہے کہ ان کے بیٹے شیر اور دلیر پیدا ہوتے ہیں۔ مہر دین عبداللہ کے بھائی کو نشے پر لگا دیا گیا۔ سرکار کی طرف سے نشہ آور چیزیں تحفے میں دی جاتی۔ اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ جب عبداللہ عرف دلہ بھٹی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بڑوں کی موت کا ذمہ دار مغلیہ خاندان ہے، یعنی اکبر بادشاہ، تو وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے، سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنے والد اور دادا کا بدلہ لینا ہے۔ تو یہی ایک آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ جنگل میں رہتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، امیروں کو لوٹتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا۔ ایک دن اکبر بادشاہ کے خاص وپاری بگا ملکیہ جس کا نام تھا، جو کہ بادشاہ کا خاص وپاری تھا، اس کا گزر ہوا وہاں سے۔ تو
وہ جب وہاں سے گزرا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا سر جو ہے دربار میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کہانی سندری اور مندری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک غریب پنڈت کی 2 جوان بیٹیاں جن کی شادی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور وہاں کے وڈیرے یا جو بھی عیش و عشرت کرتے تھے وہ ان نوجوان بیٹیوں پر میلی نظر رکھتے تھے۔ کسی نے پنڈت کو کہا کہ آپ دلہ بھٹی کے پاس جاؤ، ان کا رشتہ وہ کروائے گا۔ جب پنڈت ان کے پاس گیا تو دلہ بھٹی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور ان 2 بچیوں کا اچھی جگہ رشتہ کروایا۔ لیکن یہ فلاحی کام تو دلہ بھٹی کرتا رہا، جیسے پہلے آپ کو بتایا، امیروں کو لوٹتا اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا، لیکن بدلے کی آگ اس کے اندر اسی طرح تھی۔ دلہ بھٹی اکبر بادشاہوں کے قافلے لوٹتا اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک جگہ لڑائی ہوئی اور عبداللہ بھٹی کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو لاہور دربار میں جب پیش کیا گیا تو وہاں پر پہلے عبداللہ بھٹی اپنے پاؤں گزارتا ہے، بعد میں وہ سر گزارتا ہے، اور وہاں پہ دلہا کو کہا جاتا ہے اوئے دلیا، تو دلہا کہتا ہے اوئے بادشاہ، یعنی اس نے اپنی غلامی قبول نہیں کی، وہی انداز جو ایک دلیر آدمی کا ہونا چاہیے۔ بس انہی وجوہات کی وجہ سے اس کو 1599 میں مار دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دلہا جیت گیا، مگر اپنے حق کے لیے جان دی اور بتایا کہ غلامی سے بہتر موت ہے۔ اور یہ جو تحریر میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک سدھو سکھ بھائی کی ہے، جس نے پوری ریسرچ کی امیر عبداللہ خان بھٹی پر۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس برادری کے سرپرست اعلیٰ مرکزی چیئرمین سردار رائے حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب، جنہوں نے بھٹی راجپوت آرگنائزیشن پاکستان بنائی، وہ تمام بھٹی برادری کو جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان کو وہی امیر عبداللہ خان بھٹی کے مشن پر لے کے چل رہے ہیں۔ امیر عبداللہ خان بھٹی کا مزار لاہور میں ہے، اور ہر سال 26 مارچ کو لاہور میں یا شامے کے بھٹیاں کسی بھی جگہ 432ویں برسی جو عبداللہ خان بھٹی کی ہو چکی ہے، ہر سال منائی جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو تمام بھٹی برادری کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو اصل ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مانگا منڈی کا علاقہ، شام کی بھٹیاں یہاں پر اگر بات کی جائے، یہاں پہ آج جو المعروف دلہ بھٹی ہے اس کا جو ہے وہ سالانہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ بھٹی خاندان کے چشم و چراغ موجود ہیں، ابھی میں ان سے جانتا ہوں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ رائے کاشف بھٹی صاحب، ان سے پہلے ان کا اظہار خیال جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام۔ جی بھائی جان، کیا کہیں گے اس موقع پہ؟
जी, इस मौके पे हम अपने बाबा अब्दुल्ला भट्टी हमारे जद अमजद ग्रेटर ऑफ वर्ल्ड और अमन को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये हमारे पूरे पाकिस्तान से सदर हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारा यही पैगाम है कि बाबा अब्दुल्ला भट्टी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने शहादत जो नोश फरमाई तो वो कोई इनकी अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। ये गरीब आवाम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए इन्होंने शहादत नोश फरमाई। तो उन्हीं के मिशन को हम लेके इंशाल्लाह चले हैं। तो इंशाल्लाह ये मिशन बढ़ता जाएगा और कोई भी मजलूम है, कोई भी लाचार है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो भट्टी है या राजपूत है, किसी के साथ भी ज़्यादती होगी तो हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े होंगे। यही मैंने अपने सदर हज़रात को भी यही तलकीन की है कि कोई भी नाज़रीन सुना आपने, इनका यही कहना है कि जो भी मजलूम लाचार लोग अगर हमारी हेल्प चाहते हैं तो हम हर किस्म की उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मेरे साथ अब्दुल गफूर भट्टी साहब भी मौजूद हैं। गफूर भट्टी साहब जो शाम की भट्टियाँ से बिलोंग करते हैं, अभी इनसे भी जानते हैं इनका इजहार ख्याल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, ये आज जो राय अमीर अब्दुल्ला खां भट्टी साहब का 432वां जो यौम शहादत मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क भर से कोने कोने से यहाँ आज भट्टी बरादरी इकट्ठी हुई है और उनके लिए कुरान ख़वानी भी की गई और उनके लिए जो ये लोग आए हैं सारे बरादरी इकट्ठी हुई है। ये आज इस चीज़ की दावत है कि हर जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ये हमारा फ़र्ज़ है। गरीबों की मदद करना ये हमारा मोटो है और इंशाअल्लाह ताला हम हर उस गरीब की मदद करेंगे जो जुल्म का शिकार हुआ है, जो ज़्यादती का शिकार हुआ है। नाज़रीन सुना आपने, इनका यही कहना कि हर जालिम के आगे डट जाना जो वो अब्दुल्ला भट्टी ने हमें पैगाम दिया था और आज हम वही पैगाम लेकर चले हैं। जी।